Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. Alhamdulillah, it's a blessed day of the week. It's Friday and Friday की जो सुन्नास हैं वो हम सब फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें सूरह कहफ है, फिर दूध पाक की कसरत करना और मिसवाक करना और जो बाकी की सुन्नास हैं वो यहाँ पे देख भी सकते हैं। और एज वी ऑल नो दैट रमदान इज़ राउंड द कॉर्नर। अभी रजब का महीना जैसे ही ख़त्म होगा शबान आता है, उतनी तेज़ी से गुजर जाता है, तो उसकी भी तैयारियां पहले से ही कर लें। अपने जो भी कपड़े वगैरह आपने ख़रीदने हैं कोशिश करें कि रमज़ान का महीना उसमें सोशलाइजिंग कम से कम की जाए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में, कुरान पढ़ने में, तरावी पढ़ने में गुजारा जाए और जितनी भी नेकियां हम कर सकते हैं तो पहले से ही सारी प्रिपरेशंस आप कर लें जो भी करनी है, ताकि रमज़ान का महीना पूरी तरह से अल्लाह की इबादत और जो भी हमारे रमज़ान में फास्टिंग होती है और उसके साथ साथ जो भी नफली फ़र्जी जो भी इबादत हम कर सकते हैं उसमें हमारा फोकस हो, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल मंथ। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह ताला में खैर और आफियत से रमज़ान तक पहुंचना नसीब करे। और अच्छा, एक मैं आज रिकमेंड करना चाहती हूँ एक सीरा। जो लोग पढ़ते हैं सीरा की बुक्स तो ऑलरेडी काफ़ी इस पे पहले भी मैंने शायद शेयर भी किया था, लेकिन जो सुनने के इंटरेस्ट रखते हैं, पीपल हु आर मोर इनटू लिसनिंग लेक्चर्स, और तो उनके लिए एक रिकमेंडेशन है ब्रदर मोहम्मद अली जो कि यूथ क्लब के स्पीकर हैं। आजकल मैं उनकी सीरा सुन रही हूँ। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सीरा इज़ कि आपको बहुत प्रैक्टिकल टिप्स मिलती हैं डेली लाइफ में। आपने प्रॉफेट सल्लम की लाइफ को सामने रखते हुए अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है, उस हवाले से ये आपको एडवाइस मिलती है इस सीरा सेशंस में। तो आई विल हाईली रिकमेंड, अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान में सुने या उससे पहले सुनना शुरू कर सकते हैं। सो हिज रिकमेंडेशन, यहाँ पे आपको पोस्ट भी नज़र आ रहा होगा सीरा का, तो उनके यूट्यूब चैनल पे यू कैन गो एंड चेक आउट। Okay, so before I talk about my topic for today, एक रिमाइंडर मैं मेरे पाकिस्तान में जो भी लव्ड वंस हैं, मेरे प्यारे हैं, उनके लिए ये एक मैसेज है रमज़ान के हवाले से ही, कि कोशिश करें कि रमज़ान को इस ट्रू स्पिरिट के साथ गुजारें, उसका जो सही एसेंस है वो हम हासिल कर सकें। रमज़ान में आपको पता है ना कि हमारा एक कल्चरल ये एक ट्रेडिशन है या क्या है कि हम बहुत ज़्यादा लेविश इफ्तार करने के आदी हैं और रोज़ाना फरमाइशें हो रही होती हैं। तो आप ये देखिए कि हम सारा साल खाते पीते रहते हैं, सारा साल हम हमारा टाइम, ज़्यादातर टाइम हमारा किचन में गुजरता है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो एक पर्पस ऑफ लाइफ क्या रह गया है कि वो यही रह गया है कि खाना क्या बनाना है। हम एक खाना अभी खा रहे होते हैं तो अगले खाने की हमें फिक्र होती है कि कल क्या बनाएं। और यही हमारा पर्पस है कि बस खाना खाना पकाना और बाहर कभी खा लेना। और तो रमज़ान को एटलीस्ट कुछ ऐसा रमज़ान गुजारें कि जिसमें आपका मकसद अल्लाह के कुर्ब हासिल करना हो, तकवा हासिल करना हो। और अपने किचन की जो मसरूफियात हैं, मैं मर्द हजरात से भी कहूँगी कि अपनी वाइफ्स को या अपनी मदर्स को या अपनी बहनों को थोड़ा सा इस रमज़ान अपनी फरमाइशें कम करें और उनको मौका दें कि वो कुरान के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकें, उनकी इबादत में वो वक्त गुजार सकें। क्योंकि जब आप किचन में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं तो फिर नफली इबादत या जो भी बाकी इबादत हैं उनको करने में आपको वो एनर्जी नहीं मिलती। तो कोशिश करें। वैसे भी जब आप ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर नमाज और तरावी के लिए भी आप में उस तरह से एनर्जी नहीं बचती है। तो कोशिश करें कि रमज़ान का जो ट्रू एसेंस है उसको पाया जाए और खानों को सोचने की बजाय फोकस ये हो कि रमज़ान की जो ट्रू स्पिरिट है उसको हासिल कर लिया जाए। और कम वक्त किचन में हो और ज़्यादा वक्त जो है कुरान को पढ़ने, अगर कोई दोरा कुरान आप पढ़ते हैं या कोई तफसीर खुद से आप पढ़ रहे हैं, या जितना वक्त भी आप कुरान की रेसिटेशन में गुजारते हैं, उसके अलावा बाकी भी कोई जो इल्म हासिल कर रहे हैं उसको आगे शेयर कर रहे हैं, इसमें वक्त गुजारा जाए। और तो आई एम श्योर कि रमज़ान की ट्रू स्पिरिट्स हम सबको मिल सकेंगी। अदरवाइज वही होता है कि कुछ लोगों का वक्त शॉपिंग में गुजर जाता है,
کچھ لوگوں کا سوشلائزنگ میں گزر جاتا ہے، اور افطاری کرانا ڈیفینیٹلی یہ بڑے نیکی کا کام ہے، لیکن اس میں بھی خیال رہے کہ جو ہم افطاریاں کراتے ہیں اس میں کہیں کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہے جو اللہ کی ناراضگی کے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ افطاری کراتے ہیں تو اس میں مکس گیدرنگز اگر آپ کرا رہے ہیں، اور پھر لڑکیوں کا تو پھر شوق ہوتا ہے کہ جی اگر ہم جا رہے ہیں کہیں تو ہمیں تیار ہو کر جانا ہے، اچھے لگنا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ تو نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ آپ بہت برائیاں بھی سمیٹ رہے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ جس میں آپ کو خاص طور پہ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکے، تو وہاں پہ کوئی لیکنگ بکٹس نہ ہو جہاں پہ ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہوں. تو ایسی گیدرنگز کو اوائڈ کرنا جہاں پہ مکسنگ ہے اور پھر آپ تیار ہو کے جاتے ہیں، اور پھر اس طرح سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے میلز کے ساتھ، میلز فیمیلز کا. تو یہ ساری چیزیں اوائڈ کریں اور کوشش کریں کہ ایک ٹرو اسپرٹ اور ٹرو ایسنس جو ہے رمضان کا حاصل کیا جائے، جو اللہ کی مرضی کے مطابق رمضان گزارا جائے. کلچرل ویلیوز کو اس رمضان اوائڈ کریں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ لائف کے حوالے سے ہے کہ لائف از اے ٹیسٹنگ گراؤنڈ، اور میں قرآن پاک کی جو آیت ہے اس سے بات شروع کروں گی. سورہ ملک میں ہم روزانہ رات کو یہ آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس نے موت اور حیات، موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے سب سے زیادہ عمل میں کون اچھا ہے. یعنی کہ اس لائف میں ہم سب کو آزمایا جا رہا ہے، ہر طرح سے آزمایا جا رہا ہے. کسی کو اچھی ہیلتھ کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے، کسی کو ڈیزیز کو بیماری کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے، کسی کو فائنینشلی آزمایا جا رہا ہے، اولاد کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے، یا کسی کو نعمت لے کے یا دے کے آزمایا جا رہا ہے. تو ہر طرح سے ہر انسان کو آزمایا جا رہا ہے. سو دس لائف از ناٹ اے ریسٹنگ پلیس، دس لائف از اے ٹیسٹنگ پلیس. یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ پہ ٹیسٹ کیا جائے گا. تو یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس زندگی کو گزارنا، اس کو جینا سیکھ لینا چاہیے. اور وہ کس طرح سے کہ ہم یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر انسان کی زندگی میں کانٹے بھی ہیں اور پھول بھی ہیں، مشکلیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ میری لائف میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں اور کوئی پریشانی کوئی غم کبھی آئے نہ، تو یہ تو سوچنا بالکل ہی نہ سمجھی ہے، کیونکہ یہ چیز تو ہمیں ملے گی جنت میں. اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس لیے بنایا ہے، تو یہاں پہ تو آپ کو کبھی ایک غم آئے گا تو پھر دوسرا غم آئے گا، کوئی ایک پریشانی آئے گی دوسری پریشانی آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی بھی دیتے ہیں، سکون بھی دیتے ہیں، آپ کو خوشیاں بھی دیتے ہیں. تو ساتھ ساتھ آپ کو دونوں چیزیں ملتی رہیں گی. تو فارمولا کیا ہے ٹو لیو دس لائف؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ کی لائف میں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی غم یا پریشانی آتی ہے، یا کوئی چیز ایسی جو آپ کو ناگوار گزرتی ہے، تو اس میں صبر کرنا. اور جب کوئی خوشی آئے گی، جب کوئی آسانی آتی ہے یا کوئی بلیسنگ، کچھ نعمت ملتی ہے، تو اس میں خوشی کا اظہار کیسے کریں؟ اللہ کا شکر کر کے. تو صبر اور شکر، دس از اے فارمولا ٹو لیو دس لائف. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ہم اپنی زندگی میں اس طریقے کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. پھر بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کا شکوہ کرتے رہے، جب کوئی مشکل وقت آ گیا یا کوئی پریشانی آ گئی، شکوہ کرنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شکر اور صبر کے ساتھ وہ وقت گزار لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب اچھا وقت ہمیشہ نہیں رہتا تو برا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا، ہر چیز گزرتی جاتی ہے. پھر آپ یہ بھی سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو باڈی ہے نا، اس میں یہ کیپیسٹی رکھی ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جو بھی مشکل یا پریشانی اس پہ آتی ہے اس کو برداشت کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کچن میں، آپ کو نائف لگ جاتی ہے، کٹ لگتا ہے، اس سے بلڈ نکل آتا ہے، یا کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، تو اس پہ زخم آپ کا جب ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ ہیل ہو جاتا ہے، وہ زخم بھی بھر جاتا ہے، وہ خون جو ہے جو بہہ رہا ہوتا ہے وہ بھی رکنا وہ بند ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے جب کوئی پریشانی یا مشکل لائف میں آتی ہے تو وہ بھی کچھ دیر تک رہتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہتی. کوئی دکھ یا غم بھی آتا ہے وہ بھی ہیل ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ بھلا دیتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ مرہم لگا دیتے ہیں. تو سبحان اللہ،
اس لیے اس زندگی کو گزارنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لائف از اے ٹیسٹ. یہاں پہ کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی آسانیاں ہیں تو کبھی مشکلات ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی لائف میں بہت مشکلیں آئیں، ان کو ڈیفرنٹ طریقوں سے آزمایا گیا اور بہت زیادہ ان کے لیے ٹیسٹ تھے، لیکن ان ٹرائلز ٹریبولیشنز میں انہوں نے صبر کیا اور جب نعمتیں ملی تو شکر کیا، کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے کہ لائف از اے ٹیسٹ، یہاں پہ آزمایا جائے گا ڈیفرنٹ طریقے سے. تو پھر جب وہ سمجھ گئے تو ان کی زندگیاں بھی آسان ہو گئیں. یہ ہم سب کے لیے بھی میسج ہے کہ اس زندگی کو یہی سمجھیں کہ یہ ایک عارضی زندگی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی. جس طرح سے بھی آپ کو آسانیاں مل رہی ہیں وہ بھی کچھ دیر کے لیے ہیں، اور اگر کوئی پریشانیاں ہیں تو وہ بھی کچھ دیر کے لیے. ہمیشہ کچھ بھی نہیں رہے گا، اس دنیا کی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اس کی ساتھ اپنا کنیکشن بنانا، اپنی آخرت کو بنانا، اس میں ہمیں محنت کرنی ہے اور اسی کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اپنے پرپز آف لائف کو گزارنا ہے کہ یہاں پہ ایک اچھی آخرت بنانے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں اور اپنی جنت کے حصول کے لیے اپنی ایفرٹس لگانے آئے ہیں. سو دیٹ واز آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے بینیفیشل رہا ہوگا. Inshallah, I will see you with another reminder. Till then, take care of yourselves. Assalamu alaikum.